تو آپ کب سے یہ رفع یدین آپ نے شروع کی ہے؟ 2 سال ہو گئے۔ 2 سال سے پہلے آپ یہ رفع یدین نہیں کرتے تھے؟ تو وہ حدیث کون سی ہے جو آپ نے سنی ہے؟ میرے پاس ہے حدیث، میں پڑھ کے سناؤں۔ ہاں پڑھ کے بتا دیں۔ اگر آپ کسی حدیث میں یہ بتا دیں کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہو کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارفعوا ایدیکم، کہ تم رفع یدین کیا کرو، یہ قال سے بات، میں رفع یدین میں اپنی بات کروں، میں شروع کر دوں گا۔ اب آپ پرانی والی نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ، مبارک ہو بھائی، آپ پرانی نماز پڑھیں گے، رفع یدین نہیں کریں گے، ماشاءاللہ۔ آج ہم یہاں کوئی سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہمارے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ وقاص۔ تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ محمد وقاص بھائی ہمارے بہت ہی اچھے نمازی ہیں اور ہمارے دوست ہیں، تو یہ دین سیکھنے کی طلب کے اندر ہے ماشاءاللہ، اور ان کو دین کے ساتھ محبت ہے، تو ان کے ذہن کے اندر دین اسلام کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معاملات، تو انشاءاللہ آج ہم سٹیپ بائی سٹیپ یہ ڈسکس کریں گے۔ بھائی محمد وقاص صاحب، آپ نے نا جو آپ کے ذہن کے اندر آئے آپ نے وہ سوالات کرنے ہیں، اور بالکل ایزیلی، کوئی ہمارا مناظرہ نہیں ہے، ہم سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کو دین سے محبت ہے، آپ نے کچھ نہ کچھ کسی سے سنا ہے تو اس کے مطابق آپ کا ذہن ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ، چونکہ 1 گھنٹے کے اندر ہم نے 50 منٹ ہے، یہ کام سارا ختم کرنا ہے، آگے بھی جانا ہے کہیں، تو آپ نا سٹیپ بائی سٹیپ سوال کریں۔ پہلے میرے خیال میں رفع یدین کے بارے میں، رفع یدین کے بارے میں، رفع یدین کے بارے میں، تو رفع یدین کے بارے میں سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، آپ کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو ہے نا شروع میں رفع یدین، وہ تو ہم سب کرتے ہیں جب نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر، تحریم تحریمہ، یہ تو اس پہ بات ہی نہیں ہے۔ آگے آپ کا کیا طریقہ کار ہے؟ آگے رکوع میں جانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا، ٹھیک ہے، پھر جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو پھر دونوں ہاتھ کانوں تک بلند کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جب سجدے میں جاتے ہیں اس وقت بھی آپ کرتے ہیں یا صرف رکوع؟ اس وقت نہیں، یعنی رکوع کا یہ معاملہ صرف ہے، رکوع کا۔ ماشاءاللہ۔ تو ہمارے وقاص بھائی کا یہ ذہن ہے کہ بے رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع یدین کرنا چاہیے، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین کرنا چاہیے۔ تو آپ کب سے یہ رفع یدین آپ نے شروع کی ہے؟ 2 سال ہو گئے۔ 2 سال سے پہلے آپ یہ رفع یدین نہیں کرتے تھے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جب یہ 2 سال ہو چکے ہیں تو آپ کے ذہن میں کون سی دلیل ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ کو دین سے محبت ہے، کوئی نہ کوئی چیز سنی ہوگی، تو کس بنا پر آپ یہ کرتے ہیں؟ 2-4 حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، ماشاءاللہ، صحیح، تو 2-4 بندوں سے پوچھا بھی، علماء سے بھی پوچھے، صحیح، تو انہوں نے بولا یہ حدیثیں ٹھیک ہیں، یہ سچ۔ ماشاءاللہ۔ آ جائیں بھائی یہاں آ جائیں، ویڈیو زیادہ سے زیادہ پیچھے آوا، ماشاءاللہ ساجی سارے اگاں تھی آؤ، پیچھے بہو پیچھے بہ گیا، تو صحیح سیکھنے دین سیکھنے اگاں آوانو، کیا لے جی یہ سارن پانی پلاؤ جی، پانی کی پلین دا وجہ پیے پانی ادھا دا گلا اگاں تو آپ کے ساتھ اور بھی ہیں؟ آپ ہیں اکیلا؟ تو یہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں، تو انہوں نے ایک مطلب ہے کہ ریسرچ کہیں سے حدیث سنی ہے اور یہ نماز میں رفع یدین کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ان کو دین کے ساتھ محبت ہے کہ اتنا پریشر میں لوگوں کے رشتہ داروں میں انہوں نے حدیث سنی ہے، تو وہ حدیث کون سی ہے جو آپ نے سنی ہے؟ میرے پاس ہے حدیث، میں پڑھ کے سناؤں۔ ہاں پڑھ کے بتا دیں۔ سنن نبی داؤد، صحیح بخاری 730۔ جی حدیث پڑھے۔ محمد بن عمرو بن عطا نے عمر بن نے عطا جی خبر دی ہے کہ میں نے ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 صحابہ کرام کے درمیان، جن میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، کہتے سنا ہے، میں آپ لوگوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں جانتا ہوں۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ اللہ کی قسم آپ ہم سے زیادہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، نہ ہم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آئے تھے۔
ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے انہو انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نماز زیادہ یاد ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا اگر آپ زیادہ جانتے ہیں تو پیش کیجیے۔ اس کے بعد آگے یہی ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی اور رفع یدین کیا، جی یہ حدیث پاک بخاری اور آپ نے حوالہ دیا۔ اور کوئی حدیث پاک یہ پوری حدیث پڑھ کے سنا یہی حدیث ہے نا، اس کے اندر یہی ہے کہ پھر رفع یدین کیا، جی، یہ آخری وقت میں بتایا، ٹھیک جو ہے 10 صحابہ ساتھ تھے صحیح ہے۔ کون کس کے آخری وقت میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پڑھیں آگے کہاں لکھا ہو کہ آخری وقت میں؟ ابو حمید سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں مونڈوں کے مقابل میں لے جاتے، پھر جب رکوع کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اچھا یہاں پتہ ہے کیا، یہ حدیث پاک ہے، حق ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، جی بخاری میں لکھی ہوئی ہے، جی اس کو کوئی انکار نہیں ہے، مطلب یہ تو ہمیں یہ چیز حفظ ہے بالکل یہ ایسی حدیث ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ مان لیے کہ حدیث ہے۔ جی اور بھی کوئی حدیث ہے اور بھی اسی طرح کے صحابی نے دیکھا، جی اور بھی ہے۔ وہ ان کا بتائیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرض نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ کندھوں کے برابر بلند ہو جاتے، جب رکوع کرنا چاہتے تو اسی طرح کرتے۔ اچھا یہ نا یہ حدیثیں یہ بھی بالکل حدیث حق ہے، جی یہ حدیثیں بالکل کتابوں کے اندر ہیں، جی آپ نے یہ حدیث دیکھی اور رفع یدین شروع کر دیا، تو آپ کا مطلب ہے کہ جو بات حدیث کے اندر آ جائے اس پر عمل کرنا چاہیے، ایسا ہی ہے۔ جی ایسے ہی۔ اچھا بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ گدا کھایا جاتا تھا، جی حدیث میں آ گیا ہے، لیکن ہم سب نہیں کھاتے، کوئی ہم اس پر عمل نہیں کرتے، جی تو اس حدیث پر عمل ہم کیوں نہیں کرتے؟ بخاری میں حدیث ہے، کہیں تو میں دکھا دیتا ہوں، جی گدا ہنڈیا پہ پک رہا تھا، کھایا جاتا تھا، حدیث میں آ گیا۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ اگر بہت مشکل حالات میں ہو، مطلب کہ کوئی اور کھانے کی کوئی چیز نہ ملے تو پھر گھوڑا بھی حلال ہے۔ یہ حدیث میں صرف اتنا ہے کہ گدا حلال تھا، مشکل کا ذکر ہی نہیں ہے، یہ تو ہم کہتے ہیں۔ تو میں جو چیز میرے بھائی سمجھانا چاہ رہا ہوں نا کہ اگر حدیث میں جو بات آ جائے ہم سن کے عمل کریں، تو میں آپ کو ایک، آپ میرے بھائی ہیں چھوٹے، سمجھنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، تو حدیث کے اندر یہ بھی آیا کہ گدا حلال تھا، جی لیکن ہم نہیں کھاتے، کیوں کہ بعد والی حدیث کے اندر اس کی حرمت کا ذکر آ گیا، غزوہ خیبر پر یہ گدا پک رہا تھا، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں حرام ہیں، اب حرمت آ گئی تو پہلے والا حکم ختم ہو گیا۔ حدیثوں میں شراب حلال تھی، حدیثوں کے اندر ہے، جی اسی طرح حدیثوں کے اندر یہ ہے کہ جوتی پہن کے نماز پڑھی جاتی تھی، لوگ مسجد میں آتے تھے، جی اسی طرح حدیثوں کے اندر ہے کہ نماز میں بات چیت کی جاتی تھی، بالکل لیکن بعد میں ان کا منسوخ ہو گئی یہ حدیثیں۔ جی تو پہلی تو بات یہ ہے کہ بالکل یہ حدیثوں کے اندر ہے، لیکن کیا ہمارے ذہن کے اندر ساری حدیثیں ہیں؟ نہیں، ہماری ذہن میں ساری حدیثیں نہیں ہیں، چونکہ ہم اس کے ماہر نہیں ہیں۔ جی تو یہ جو قاعدہ ہے نا کہ حدیث کے اندر آ گیا تو حدیث سنی اور میں نے یہ عمل کر لیا، یہ درست کنسپٹ نہیں ہے، میں نے آپ کو یہ بتایا۔ جی اسی طرح چونکہ آپ نے حدیث سے سنا اور آپ کو حدیث سے محبت ہے، تو اب انصاف کی معاملہ یہ ہے کہ اب میں آپ کو جب حدیثیں پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ جن کے اندر صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی اور رفع یدین نہیں کیا، چونکہ یہ بھی حدیث ہے جو میں پڑھ رہا ہوں اور یہ صحاح ستہ کی حدیث ہے، اب یہ حدیث سننے کے بعد ایک قاعدہ محدثین نے دیا کہ دین میں تضاد تو نہیں ہے کہ ایک حدیث میں آ گیا کہ رفع یدین کیا جیسے آپ نے پڑھی، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور رفع یدین نہیں کیا، جی تو کوئی غیر مسلم آئے وہ کہے کہ بھائی تمہارے دین میں تضاد ہے، ایک حدیث کہہ رہی کہ کیا، ایک کہہ رہی کہ نہیں کیا، تو جب تک ہم اس کو یہ جواب نہ دینا کہ پہلے والا حکم منسوخ ہو چکا ہے اور یہ بعد والا حکم ہے، تو اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ نہیں ہے۔ جی یہ جو آپ صحابہ بتا رہے ہیں، حدیثیں بتا رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
یہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو پہلے مسلمانوں میں سے ہیں، 8ویں نمبر پر اسلام لائے. کتنے نمبر پر؟ 8ویں نمبر. 8ویں نمبر پر. اور جن صحابہ کرام میں سے وہ صحابہ کرام کے جو کہ مفتی تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فقیہ امت کا لقب عطا فرمایا کہ میری امت کے فقیہ ہیں. فقیہ مفتی، مسئلہ ان سے پوچھو. حضرت عبداللہ بن مسعود. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان صحابہ کرام کا ذکر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ ان کا تارک کے بارے میں بھی ہے. حضرت علی کا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت علی نے رفع یدین کیا، تو حضرت علی کا اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ حضرت علی کا حدیث میں ہے کہ حضرت علی نے نماز پڑھی اور رفع یدین نہیں کیا، یہ حضرت علی کا ہے. باقی جو آپ یہ صحابی کا نام لے رہے ہیں، تو ان سے بڑھ کر جو شان حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے، انہوں نے 50 سال حضور علیہ السلام کے ساتھ گزارے. کتنے سال؟ 50 سال. 50 سال گزارے. اور جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے 257، آپ ابھی سرچ کریں آپ کے پاس نکل آئے گی. یہ حدیث پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ دیگر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود جنہوں نے 50 سال گزارے، صحابہ میں مفتی ہیں، انہوں نے کہا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں خبردار رسول اللہ کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ جی پڑھ کے دکھائیں. تو انہوں نے نماز پڑھی، فصلی، نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، انہوں نے صرف پہلی مرتبہ رفع یدین کیا، باقی نہ رکوع میں کیا، نہ سجدوں میں کیا، نہ رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا. اچھا، یہ حدیث پاک ہمارے سامنے. اب یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ صحابہ کا عمل تھا، یہ پہلے کا تھا، یہ منسوخ ہو چکا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ حدیث حق ہے، کتابوں کے اندر ہیں، لیکن یہ پہلے کا عمل ہے. یہ جو میں آپ کے عرض کر رہا ہوں یہ بات کا عمل ہے، یہ منسوخ ہو چکا اور 50 سال انہوں نے گزارے. اچھا، پھر آپ کو ایک ساری باتوں کو چھوڑے، میں بھی حدیث پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں گے. بات یہ ہے کہ آپ نے حضور علیہ السلام کا عمل بتایا ہے کہ صحابی نے دیکھا اور صحابی نے یہ عمل کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جدھر ہوگا نا، فیصلہ کیسے ہوگا کہ برفع یدین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. صحابی تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے ایسے نماز پی، رفع یدین کیا. میں نے حضرت عبداللہ مسعود کی سنا، اس میں کہ رفع یدین نہیں کیا. یہ صحابہ کی باتیں ہیں. تو جدھر آقا علیہ السلام کا فرمان ہوگا ادھر عمل کیا جائے گا. حدیث کی 3 قسمیں ہیں نا، ایک ہے قولی، ایک ہے فعلی، ایک ہے تقریری. قولی حدیث آقا علیہ السلام کا فرمان، جو عملی حدیث ہے فعلی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل فرمایا ہو، منہ سے کچھ نہ عمل کیا ہو. تقریری حدیث یہ ہے کہ صحابہ کرام نے عمل کیا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی ہو. اب جب یہ تینوں حدیثیں آ جائیں، قولی فرمان بھی آ جائے، فعل بھی آ جائے یا تقریری، تو یہ پکا محدثین کا اصول ہے کہ عمل پھر قولی پر کیا جاتا ہے. ایک عمل، ایک چیز کے بارے میں بات آپ سمجھنا کہ فعل بھی آ گیا کہ رفع یدین، ایک میں صحابہ نے کیا. اب فرمان اگر آ جائے نا، آقا علیہ السلام کا فرمان، چونکہ عموماً جس سے بھی پوچھو حدیث کسے کہتے ہیں، شاید آپ پہلی بار سنو گے کہ یہ فعلی بھی کوئی حدیث ہے یا تقریری بھی حدیث ہے. حدیث کسے کہتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کا فرمان. ایسا ہی ہے، شروع میں جو حدیث کی لغوی معنی، حدیث کا معنی بات کرنا، گفتگو کرنا. حقیقت کے اندر حدیث کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان. تو آپ نے جو حدیثیں بتائی ہیں یہ آپ نے عمل بتایا ہے. اگر آپ کسی حدیث میں یہ بتا دیں کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہو کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارفعوا ایدیکم، کہ تم رفع یدین کیا کرو، یہ قال سے بات، میں رفع یدین میں اپنی بات کروں، میں شروع کر دوں گا. لیکن منع بھی تو نہیں کیا گیا نا، کسی حدیث میں نہیں منع بھی نہیں کیا گیا. ہاں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ تو پھر بہت بڑی بات ہے. اب یہیں پر یہ چیز میں آپ سے منہ سے سننا چاہتا تھا. پتہ کیا وقاص بھائی، دین ہمارا سارا ذہنوں کے اندر نہیں ہوتا نا. آپ مخلص ہیں، دین کے ساتھ سمجھنے والے بچے ہیں، اچھے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ہم بھی آپ کے مخلص ہیں، اتنا ٹائم نکالا بیٹھے ہیں، نہ کوئی مطلب دنیا کا لالچ نہیں کہ بچہ ہمارا پہلے اس طرح نماز بعد میں.
सारी हदीसें आपके ज़हन के अंदर नहीं है। ये जो आपने बुखारी का कहा है तो आपके ज़हन में है कि बुखारी के अंदर टोटल कितनी हदीसें हैं? आपने जब भी बताया ना कि बुखारी में ये हदीस आपने पढ़ के सुना दी, टोटल हदीसों का आपको पता है कि कितनी है? नहीं पता, अक्सर को नहीं पता। अब जब बुखारी के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसके अंदर ना 7,000 हदीसें नकल की हैं। कितनी? ऊपर नीचे को 7,000, फिर 2 2 3 3 12 उनको निकाल के 3500 4,000 हदीसें बच जाती हैं। तो रिसर्च किसे कहते हैं? तहकीक के सारी हदीसों पर नजर हो, फिर बंदा जाके, जिस तरह मैंने कहा ये भी हदीस है, ये भी हदीस है, सारी हदीसों पर नजर हो, फिर जाकर बंदा मामला निकालता है। अब ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि फैसला हम किससे करेंगे? आक़ा इस्लाम का फरमान जिधर होगा ऐसे ही है, फैसला हो जाएगा। जबरदस्त, जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये बहुत अच्छे हैं। और लड़कों से मैंने बात की है, वो क्योंकि दीन है, जिद तो है नहीं, जब हदीस आ गई तो हम मान लेंगे। अब मैं आपको फरमान की हदीस बता रहा हूं, आप सुने। और फिर चूंकि कई बच्चों को मैंने कहा है कि ये हदीस है, उन्होंने सुनी, किताब से दिखाई, उन्होंने कहा कि नहीं हम रिसर्च करेंगे। जो रिसर्च उनकी मोबाइल पे है कि जाएंगे मोबाइल पे एप्लीकेशन पे देखेंगे तो रिसर्च पे बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है। लेकिन ये अच्छे है, इन्होंने कहा है कि अगर, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी, मैं मस्जिद का खतीब हूं, मैंने इतनी बड़ी बात कह दी कि यार अगर कहीं हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान मिल जाता है तो मैं रफ़ा यदैन शुरू कर दूंगा। उस्ताद जी, फरमान कहीं है तो मैं शुरू कर दूंगा आज से रफ़ा यदैन। वीडियो बन रही है, कहीं से भी, इसके बाद भी कहीं, ये नहीं कि अभी बाद में कहीं से 4 साल बाद भी मिल जाए हदीस के काला रसूलुल्लाह रफ़ा यदैन किया करो। लेकिन भाई से हमारी वकास भाई बहुत ही प्यारे, इनसे बात हुई कि अगर जिधर फरमान होगा कि रफ़ा यदैन से मना किया है तो अमल कर लेंगे। आप कर लेंगे अमल इंशाल्लाह? माशाल्लाह। अच्छा, अब मना करने वाली जो हदीस पाक है ना, वो हदीस है सुनन निसाई, हदीस नंबर 1185। इंटरनेशनल जो कंपनी है उसके मुताबिक है 1185। ये जो मेरे पास मकतबा रशीद है इस पर है 1184। इस हदीस के अंदर है, ये मैं आपको दिखाता हूं अभी, कि हजरत जाबिर बिन सामुरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, अन जाबिर इब्न सामुरा रदी अल्लाह ताला काला खरजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, व नहनु राफिउ ऐदीना फिस सलाती, और हम नमाज के अंदर रफा यदैन कर रहे थे। व नाहनु, वाव का मैना है, और नाहनु हम, राफिउ रफा, रिफा व रफान अला का जिक्र, जैसे आप बुलंद कर रहे थे, आई दीना अपने हाथों को, फिस सला, फी का मैना में, नमाज में रफा यदैन कर रहे थे। अब समझे जरा कि साहबा, जैसे आप कहते हैं कि रफा, अब ये मनसूख हो रहा है रफा यदैन। आका अलैहिस्सलाम अगर ये अमल जायज होता, आका तहसीन फरमाते खामोश, ठीक है भाई। आका अलैहिस्सलाम ने, अब ये है फकाला, फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने, कहा, फरमाया मा बालुहुम राफिना ऐदियहुम फिस्सलाते, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम नमाज में हाथों को बुलंद कर रफा यदैन कर रहे हो। का अन्नहा अज़नाबुल खैल शुमुसी, गोया तुम्हारा ये अमल शरीर घोड़ों की दुमों की तरह है। उसकुनू फिस्सला, तुम नमाज में सुकून इख्तियार करो। यानी रफा यदैन पहले का अमल था, होता था, हम मानते हदीसें हैं, लेकिन फरमान किधर है? लेकिन बताया गया कि वो, सुने, मैं इसके अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने रफा यदैन करने वालों को शरीर घोड़ों के साथ तशबीह दी है, और अमल का, ये अमर का सीगा जमा का, उसकुनू फिस्सला, तुम नमाज के अंदर सुकून इख्तियार करो। जी, अब आप बताएं। वो सलाम की हालत में हाथों को ऐसे हिलाते थे, तो इसको कहा गया कि दुमों, घोड़ों की दुमों की तरह ना हिलाए। ठीक है, तो ये हदीस रफ़ा यदैन के बारे में नहीं। ठीक है, मैं आपको ये भी हल्फिया कहता हूं कि अगर इस हदीस पाक में ना कहीं मुझे आप दिखाएं, आपके पास होगी सलाम का लफ्ज, सलाम का लफ्ज अगर कहीं है तो मैं रफ़ा यदैन शुरू कर दूंगा। सलाम का लफ्ज है ही नहीं कहीं। आप 1185 लिखे तो सही, मैं भी इधर से निकालता हूँ। सुनन निसाई 1185। मेरे पास
پیکج ہے تھوڑا دیو موبائل بھائی نو کہ ہون تو یار تو کریں عمران بھائی گوگل دے پیکج ہے زور نہ لاگو جو سبحان اللہ اچھی بات ہے ہم ریسرچ کریے بیٹھے ہیں تو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ ایک چیز بندے کے ذہن میں ہے 367 گوگل کھول لے انہوں نیٹ سنن نسائی حدیث نمبر 1185 نکل آئیے ترجمہ آگے آ جائیں تشریف لے آئیں جی تو 1185 سنن نسائی عمران بھائی اردو ٹھیک ہے سنن تساں گوگل تے اردو تے لکھو سنن نسائی 1185 تھوڑے موبائل دی سمجھ من نہیں آندی پئی اگر تو حدیث کے اندر سلام کا لفظ ہے نا تو پھر بات ختم آپ کی بات ٹھیک ہے میری غلط ہے لیکن اگر سلام کا لفظ نہیں ہے جی تو پھر میری بات ٹھیک ہے پھر آپ اس بات کو مانیں میں نے پڑھا نہیں ایک دو علماء سے سنا ہے ٹھیک جی چلیں وہی تصدیق کر لیتے ہیں سنیں تو اگر آپ یہاں دیکھ لیتے ہیں نا کوئی ضد کی بات نہیں ہے جی ٹھیک ہے نا حدیث جب آ گئی ہے کہ بھئی یہاں سلام کا لفظ ہے یا نہیں ہے تو فیصلہ ہو جائے گا میں اتنی بڑی بات کہ سلام کا لفظ اگر ہوا اس حدیث پاک ہے تو میں شروع کر دوں گا رفع یدین اگر سلام کا لفظ نہیں ہے عربی کے اندر تو پھر اپنی طرف سے ہم کہیں گے سلام ہے تو پھر یہ اپنی طرف سے وضاحت غلط ہے یہ اب آپ بتائیں استاد یہ اگاں دیا یہ جی پڑھیں کہاں ہے سلام کا لفظ حضرت اونچی آواز آپ پڑھیں جابر بن سمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم نماز میں اپنے ہاتھ اٹھا کر سلام کر رہے تھے اب سنیں میری بات جو سمجھنے کی بات ہے نا استاد جی یہ جو آگے آئیں یہ جو لکھا ہوا نا کہ بریکٹ میں ہاں اٹھا کر سلام جی یہ اس لکھنے والے نے خیانت کی ہے یہ بریکٹ والی جو بات ہے نا جو ہمارے بچے یہ دین سے محبت ہے بیٹھ جاتے ہیں یہ میرے بھائیو ترجمہ لکھا ہوا ہے پوری حدیث میں بریکٹ نہیں ہے یہ جو سلام کا لفظ حدیث نے لکھا ہے یہ بریکٹ کے اندر لکھا ہے کیونکہ اس عیب والے کا نظریہ کیا ہے کہ بھائی رفع یدین نہیں کرنا چاہیے اس نے پوری حدیث لکھی ہے اور اس کے اندر کہیں بھی سلام کا لفظ نہیں ہے اب آپ یہاں آگے کے بریکٹ میں اب یہاں عربی میں آپ کو عربی میں آپ پڑھیں جیسے میں نے پڑھی ہے خارجہ تشریف لائے علینا ہمارے پاس جی ایک ایک لفظ کا میں ترجمہ کر رہا ہوں اور مسجد میں بیٹھا ہوں اگر میں کہ ترجمے میں خیانت کروں ہاتھ میں کتاب ہے مجھے کلمہ نصیب نہ ہو ہمارے بچے ہیں کون اپنی آخرت خراب کرتا ہے خارجہ تشریف لائے علینا ہمارے پاس رسول اللہ اللہ کے رسول وَنَحْنُ اور نحن ہم یعنی کہ رافعو ایدینا فی الصلاۃ رافعو ہم رفع یدین کر رہے تھے رافعو بلند کر رہے تھے ایدینا اپنے ہاتھوں کو فی الصلاۃ نماز میں ادھر کہیں سلام یا سلم تو یا سلام کا لفظ نہیں ہے نہیں اس نے بریکٹ میں سلام لکھا ہے آپ نے ٹھیک سنا ہے آپ سچے ہیں جی آپ نے ٹھیک سنا ہے جس نے آگے بھی آپ دیکھ لیں فقالا یہ فقالا سے بات ہے فرمان ہے یار اتنا آپ جماعت کون سی جماعت پڑھے ہوئے ہیں میٹرک میٹرک ہے اتنا آپ دوسری والے بچے سے پوچھو تو آقا علیہ السلام نے آپ
کیا تحسین فرمائی کہ تم اچھا کر رہے ہو؟ فقال ما بالم، تم کیا کر رہے ہو؟ اور آگے مثال کیا دی؟ تو اساں گھوڑے تے ڈٹھے نا کہ گھوڑا جڑے لے کاوڑ ویندے تے دم اتنا تلا کریں دے اتنا تلا، چپلی جلے تین دی تے پوچھ اتنا تلا. تو آقا علیہ السلام فرمایا کہ انہا اذناب الخیل شموسی، تم شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اوپر نیچے کرو. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. اس میں کہیں بھی بیٹا سلام کا لفظ نہیں ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ نے ٹھیک سنا ہوا ہے سلام کا لفظ، لیکن آج یہ کلیئر ہو گیا کہ سلام کا لفظ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 50 سال حضرت المسعود نے کہ صحابہ نے عمل دیکھے، معاملات دیکھے، اب انہوں نے جو نتیجہ دکھالا، کسی صاحب 20 دن رہے، نیٹ کا دور تو تھا نہیں کہ آج لاہور میں کوئی قانون تبدیل ہو تو ہمیں تو فوراً پتہ چل جاتا ہے. صحابی آئے دیہات میں تھے، انہوں نے وہ عمل کی اور رفع یدین کرتے رہے، پھر حضور علیہ السلام سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. پھر یہ 50 سال حضرت ابن مسعود ساتھ رہے، اور پھر یہ حضور علیہ السلام کا، میں کہہ رہا ہوں کہ جب فرمان آ گیا تو پھر بات ختم ہو جانی چاہیے. تو اس لیے اب آپ مطمئن ہے؟ ماشاءاللہ، دونوں لاکھوں چا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ زندگی کرے. اے بھائی تھوڑا مبارک ہوئے، اچھا بچہ ہے زید علی کانی. اے بچہ سچی تے آئی، اس سودے جڑی تحقیق آئی، اس بچے نے سلام کا لفظ سن رکھا تھا. آپ چونکہ میرے بھائی آپ دین سے مخلص ہیں، آپ کے پاس حدیثیں آئی تھیں، آپ نے نماز شروع کر دی تھی، اب آپ کے پاس یہ حدیث آ گئی، میں آپ کا خطیب و ذمہ دار ہوں، اب آپ پرانی والی نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ، مبارک ہو بھائی. آپ پرانی نماز پڑھیں گے، رفع یدین نہیں کریں گے. اور اسی طرح جب پھر آگے بات کریں ہاتھ کہاں باندھنے کہاں باندھنے، وہ بھی اسی طرح ہے. تو اس پر بھی آپ اسی طرح اپنے ہاتھوں کو اس کے، وہ بھی سنن نسائی کی حدیث پاک ہے، جس طرح پہلے آپ باندھتے تھے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، ویسے ہی آپ نماز پڑھیں گے. تو اس میں آپ مزید کچھ کہنا چاہیں؟ نہیں، اس میں تو کلیئر ہو گیا. یہ اس میں کلیئر ہو گیا، آگے چلتے ہیں. اس میں کلیئر ہو گیا. آپ تھوڑا سا اپنے الفاظ سے بتا دیں کہ میں نے پہلے حدیث سلام والی وہ سن رکھی تھی، تاکہ پتہ کیا میرے بیٹے، آپ کی وجہ سے نا بہت سارے لڑکوں نے یہ حدیث سلام والی سن رکھی ہوگی، ان کو بھی تھوڑا سا پتہ چل جائے. آپ تھوڑی سی وضاحت میں بتا دیں. جی، بہت سارے لوگ مجھے کہتے تھے ہاں جی، یہ حدیث جو آپ نے بریکٹ والی بتائی ہے، یہ گھوڑوں کے دمے پہ مناسب کرتے ہیں لوگ، تو سلام کے بارے میں اشارہ کر کے بھی بتاتے ہیں کہ گھوڑا دھوم ایسے ہلاتا ہے، جی نہ کہ ایسے. جی ہاں تو یہ جو حدیث ہے سلام کے بارے میں پھیری جی 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 بتائی گئی ہے، جی جی تو رفع یدین کے بارے میں یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جی. آپ نے یہ سن رکھا تھا. ہاں، میں اور آج آپ کو کیا ملا ہے آج بالکل ثبوت مل گیا مجھے کہ یہ سلام کے بارے میں نہیں یہ ہے. اسلام کے بارے میں نہیں. آج سے آپ رفع یدین نہیں کریں گے. ماشاءاللہ. جی. اور تو کے چاہیے جی. بہت تھوڑا شکریہ تھوڑی، اللہ تعالیٰ زندگی دراز فرمائے. دوسرا سوال میرا ہے کہ بھائی یہ غیر اللہ دے نات جڑی نیاز اچھا پارٹی میں دی. اچھی کہ جی. اچھا پتہ کہ ایک موضوع یہ کلیئر ہو گیا، اس پر بات ختم ہو گئی. اب ہمارے بن چکے ہیں، ہم بھی آپ کے دوست جی. پہلے بھی تھے، اب ہم بھی آپ کے دوست جی. ہیں. یہ بقیہ جو سوال ہے نا غیر اللہ اولیاء، اس پر چونکہ اب میں آپ کے پاس چائے بھی پینے آؤں گا، جی چائے پلائیں گے؟ بالکل پلائیں گے. اس طرح نہیں جاتا. آپ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا. دیکھیں یار، جو چھوٹے مرزا صاحب ہیں نا، مرزا جیلمی صاحب، وہ اپنے، میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، لوگوں کو شک میں بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں. کوئی اگر دل میں کھوٹ نہ ہو تو بندہ دین ساتھ لے کے بچوں کو بتائے، میرے بچے آپ پہلے باپ دادا کے نماز پڑھتے تھے، ہم سچے ہیں تو اس لیے یہ کتابیں لے کے آپ کے پاس آئے ہیں، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. ہم دشمن نہیں ہیں، ایک دوست ہیں. 11ویں دے بارے پوچھ رہے ہیں. بالکل، جڑی ہے نا غیر اللہ دی نیاد کے، جو غیر اللہ کا معنی ہے نا جی کہ غیر اللہ کے نام پر جی عبادت سمجھ کے کرنا، یہ تو شرک ہے. شرک ہے. کوئی مسئلہ نہیں، شرک ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں. لیکن وہ نیاز، وہ لنگر، وہ بکرا اللہ کے نام پر ہو، جی تکبیر پڑھی جا رہی ہو، غوث کا نام نہیں لینا، جی گیری کا نام نہیں لینا، جی تکبیر پڑھی جا رہی ہو، کس کا نام لینا ہے؟ اللہ کا نام لینا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جی اللہ. اب جب وہ ذبح ہو جائے تو یا اللہ اس کا ثواب جی تمام امت کو، غوث پاک کو پہنچا، یہ جائز ہے. بکرا ذبح کس کا ہوا ہے؟ جی اللہ کے نام کا ہوا ہے. یہ مسجد کس کی ہے؟ اللہ. آدھے کہیں کہ منظور سنار علی مسجد، رکھانا علی مسجد ہے اللہ کی. جی
یہ کہنے سمجھنے کا مقصد ہے کہ جو بھی عبادت ہے، جو بھی معاملہ ہے نا، یہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ جو بندہ کہے کہ نہیں بکرا میں غوث پاک کی عبادت کے لیے ذبح کر رہا ہوں، وہ تو کھلا شرک ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یار یہ میں ذبح اللہ کے نام کا کروں گا، لیکن یہ ذبح کرنے کے بعد میں مسکینوں کو دوں گا، غریبوں کو دوں گا، وہاں سے اللہ جو مجھے ثواب عطا فرمائے گا، یہ ثواب میں غوث پاک کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جیسے عام مسلمانوں کی خدمت میں پیش کیا جا سکتا ہے، اسی طرح اوروں کو ان کی بھی خدمت کے اندر پیش کیا جائے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ باقاعدہ 11ویں والے کا نام لیا جاتا ہے نا، ذبح کرتے ہوئے، نہ ذبح کرتے ہوئے نہیں، تقسیم کرتے ہوئے۔ اب 11ویں آتی ہے، ہاں ہاں 11ویں ہم سب کھاتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ 11ویں یہ غوث پاک کے نام پہ ہی ہے نا۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ ہے ایصال ثواب، کہ جو یہ 11ویں کا معاملہ کرتے ہیں نا، یہ ایصال ثواب ہے۔ جی اصل میں جو ذکر 11ویں کی محفل میں ہوتا ہے نا، وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے۔ 11ویں کے نام لینے سے نا جی کوئی شرک یا کوئی نہیں ہو جاتا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ رحیم کون ہے؟ رحیم، رحیم کس کی ذات ہے؟ اللہ اللہ کا نام ہے نا رحیم، تو اللہ کا نام ہے، کیا ہم کسی اور کو رحیم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، نہیں کہہ سکتے، کیونکہ رحیم کون ہے؟ اللہ کی۔ اب اگر کوئی بندہ کسی کو رحیم کہے گا تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس علم تھوڑا ہے۔ لیکن اللہ کے بعد بھی قرآن میں کسی کو رحیم کہا گیا ہے۔ اگر دیکھیں نا، کیونکہ ہم علم ہے کہ اللہ کے بعد کسی کو کیا رحیم کہنا شرک ہے، تو اللہ نے قرآن مجید میں رحیم، مخلوق کو بھی رحیم، حضور علیہ السلام کو بھی رحیم فرمایا ہے، تو یہ شرک ہونا چاہیے۔ اللہ بھی رحیم، حضور بھی رحیم۔ سورہ توبہ کی جو آخری آیات ہے نا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم۔ حضور رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، تو رحیم اللہ بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم حضور بھی ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ صرف لفظ کہنے سے شرک نہیں ہوتا۔ اللہ جو رحیم ہے خود سے ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام جو رحیم ہے اللہ کی عطا سے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا یہ دیکھیں کہ بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا نا۔ بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے بیٹا دیا تو یہ شرک ہو جائے گا نا، بالکل شرک ہو جائے گا۔ لیکن قرآن مجید میں سورہ مریم کی آیت نمبر 19 کے اندر آپ چاہیں تو ترجمہ منگا کے یہ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تشریف لائے، اور انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت جبرائیل اللہ نہیں ہے، انہوں نے کہا لِأَحَابَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تمہیں اچھا بیٹا دینے آیا ہوں۔ بیٹا اللہ دیتا ہے، لیکن یہ جو جبرائیل کہہ رہے کہ بیٹا دینے آیا ہوں، تو کیا جبرائیل علیہ السلام معاذ اللہ شرک ہو جائے گا؟ شرک اتنا جلدی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ جو بیٹا دیتا ہے خود سے دیتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ جو جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے کہ میں بیٹا دیتا ہوں، یہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں، خود سے ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں 2 منٹ پہلے کیا ہمارا نظریہ تھا کہ رحیم کسی کو کہیں گے شرک ہو جائے گا، لیکن اللہ کی عطا سے رحیم کہہ سکتے ہیں۔ ویسے عبد الرحیم کہنا چاہیے، لیکن حضور علیہ السلام رحیم۔ جو اسی طرح بیٹا دے سکتے ہیں، اللہ دیتا ہے، لیکن سورہ مریم کے اندر کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ میں بیٹا دیتا ہوں، تو یہ شرک ہو جائے گا؟ نہیں ہوا شرک۔ اسی طرح آپ کئی مثالیں، 40 سے زیادہ قرآن کی آیات ہیں۔ حلیم کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی حلیم فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ 23واں سپارہ ہے، اس کے اندر اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حلیم فرمایا۔ اللہ جو حلم والا ہے اپنی ذات سے ہے، یہ جو حلیم ہے یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اب یہ ساری چیزیں سمجھنے کے بعد بات یہ ہے کہ یہ جو غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہم مدد مانگتے ہیں یا ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، تو یہ اللہ سمجھ کے نہیں کرتے۔ جو اللہ سمجھ کے کرتا ہے وہ سب سے بڑا مشرک ہے۔ لیکن نام اسی کے نام پہ پکائی جاتی ہے نا، ان کے ایصال ثواب کے لیے پکائی جاتی ہے۔ نام پہ کوئی فوت ہو گیا
مسجد اللہ کا گھر ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یار میں پیو دے نا دا مسجد بنے دا پیاں، تو یہ شرک ہو جائے گی؟ نام تو نہیں کا استعمال کی رہے جی یہ اسی طرح جب اللہ کا گھر ہے مسجد، بات اب آپ کا جو ذہن کا لیول ہے نا اس پر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، نام اللہ، مسجد اللہ کا گھر ہے، نام باپ کا کہ باپ کے نام کی بنا رہا ہو، تو یہ شرک کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا قرآن مجید میں ہر وہ چیز حرام ہے جس میں غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ یہاں بھی اللہ کون ہے؟ یہ غیر اللہ والد ہیں، اللہ تو نہیں ہے نا والد جی کہ میں پیو دے نا دی مسجد، اسیں یاد ہے غوث پاک دے نا دی 11ویں، غیر اللہ تو سر سمجھایا ہوا نہیں نا کہ غیر اللہ کس میں موافق نہیں۔ اللہ کے علاوہ جی جو بھی ہے نا غیر اللہ کے علاوہ وہ سب چیز غیر اللہ ہے۔ جی ہاں، بیر ام سعد جی اصل حضرت تھوڑے جہاں کنفیوز ہے یہ گل دین تے چڑی وجہ نے کہ نہ گدا ویندا ہے۔ جی میں میرے بھائی میرے بیٹے آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جس طرح مسجد اللہ کی ہے اور نام کس کا ہے کہ والد کا دادے کے نام کی مسجد، اور یہ شرک نہیں ہے، آپ نے خود کہا کہ شرک نہیں ہے، اسی طرح نیاز عبادت اللہ کی ہے، نام ولی کا ہے۔ جس طرح باپ کے لیے مسجد بنانا جائز تھی نا، باپ کی عبادت نہیں، باپ کے ایصال ثواب کے لیے مسجد بنائی جا رہی ہے، اسی طرح جو عبادت نیاز ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا، اللہ کی عبادت ہے۔ جہاں باپ کا جس طرح نام استعمال کرنا جائز، اس طرح غوث پاک داتا صاحب ان کا نام استعمال کرنا جائز ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ یا تو پھر وہ آپ شرک ہے کہ وہ شرک ہے، یا پھر اس کو شرک نہیں کہتے تو یہ بھی شرک نہیں ہے۔ شرک کہتے کسے ہیں؟ کسی کو خدا سمجھنا۔ کوئی بھی مسلمان غوث پاک کو، میں کہہ رہا ہوں ہم سب کہہ رہے ہیں، جو غوث پاک کو خدا سمجھتا ہے وہ تو مردود ہے، لعین ہے، جہنمی ہے، سب سے بڑا مشرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نا، اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے جتنے بھی ولی کرتے ہیں، ہمارا کتنا ستھرا عقیدہ وکاس بھی، ہم کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سمیت سارے نبی اللہ نہ چاہے تو ایک دن کا بھی نہیں ہلا سکتے۔ بات کتنا ستھرا عقیدہ ہے۔ اللہ چاہے تو پھر چاند بھی 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے۔ ساری بات کہاں آتی ہے کہ اللہ کی چاہت سے، اللہ کی توفیق سے۔ اسی طرح ولی بھی جب کوئی کرامت دکھاتا ہے خود سے نہیں دکھاتا، اللہ کی طاقت ہوتی ہے تب جا کر ولی کرامت دکھاتا ہے۔ اس میں یہ ذہن کلیئر ہوا۔ قربانی کے جانور جیسے کہتے ہیں کہ یار میرے پیو دی قربانی ہے، میری ماں دی قربانی ہے، میری ذال دی قربانی ہے، آسان ہے، شرک اتنا نہیں ہو جاتا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، بے شک میری جو امت ہے وہ گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا، اگر تم کہیں اختلاف دیکھو تو فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، تو تم سواد اعظم بڑی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ۔ بڑی جماعت اس ٹائم آپ یہیں پہ دیکھ کے ہم کتنے ہیں اہل سنت، باہر نکلیں گے اہل سنت، کتنی بڑی جماعت کون ہے؟ شروع سے اہل سنت کی ہے۔ تو اس لیے ایک تو حضور کی یہ گارنٹی آ گئی کہ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ پھر لوگ گمراہی والا کام کر رہے ہیں، 11ویں پکا کے، قربانی کر کے، ماں کی جانور ہے، یہ حضور فرما رہے کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اور امت کیا ہے؟ امت اگر یہ ہم بریلوی سنیوں کو نکال دیں نا تو امت ادھر فرمان کو سامنے رکھیں کہ قیامت والے دن 120 صفیں بنے گی میری امت کی، تمام امتوں کی، اور 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ اور اگر اساں جہنمی ہے سن کاٹ گدا ونجے تو دوجے فرقہ نے دی صرف ایک صافی بن دی۔ حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کثیر تعداد امت شروع سے آپ کہیں بھی چلے جائیں، یہ اہل سنت و جماعت بریلوی، اس لیے امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ جانور لاتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن یہ جانور کون جو ہے وہ کرتا ہے اللہ کے نام کے لیے، لیکن کہتے ہیں آپ کا جانور ہے، وکاس بھائی کا ہے، مظہر حسین کا ہے، میری ماں کا جانور ہے۔ نام تو ان بندوں کا سنا ہے کہ نام بھی نہیں لگانا چاہیے، صرف اللہ کے نام پہ بس۔ میرے بیٹے پتہ اللہ کیا کا نام اٹھایا بس، صرف اللہ کا پتہ کیا وکاس بھائی، کہنے کے لیے نا کہہ سکتے ہیں،
کہہ سکتے ہیں. اس طرح میں نے آپ کو مسجد کی مثال دی ہے. اس طرح تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ کتابیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں نا. ہر چیز اللہ کی. پنکھا کس کا ہے؟ موبائل کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. لیکن میں کہتا ہوں یہ بھائی وکاس کا موبائل ہے تو یہ شرک ہو جائے گا. ہے اللہ کا، میں کہہ رہا ہوں وکاس کا ہے. اس طرح تو کوئی بچ ہی نہیں سکے گا. اس لیے شرک اتنا جلدی نہیں ہو جاتا. صرف یا تو بندہ آپ خود سوچیں تسلی سے کہ یار جو کہتے ہیں کہ غوث پاک کی 11ویں ہے، کیا غوث پاک کو اللہ سمجھ کے کہتے ہیں؟ نہیں. جس طرح میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، بہت سارے کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالی. موت کون دیتا ہے؟ لیکن قرآن میں قل یتوفاکم ملک الموت الذی، کہ تمہیں فرشتے موت دیتے ہیں. موت تو اللہ دیتے ہیں، فرشتے موت دیتے ہیں. 5ویں سپارے میں ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی، بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے موت دیتے ہیں. اور قل یتوفاکم 21ویں سپارے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 ہے. تو موت اللہ دیتا ہے لیکن اللہ کہہ رہے فرشتے موت دیتے ہیں، تو شرک ہو جائے گا. اللہ والا کام فرشتے کر رہے ہیں تو شرک ہو جائے گا. نہیں. سمجھنے والا ہر صاحب ذی عقل یہ سمجھے گا کہ اللہ، یہ جو اللہ موت دیتا ہے خود سے ذاتی، فرشتوں کو جو موت دیتے ہیں اللہ کی طاقت سے موت دیتے ہیں. اس لیے جانور ہوتا اللہ کا ہے نام لگانے کے لیے، ورنہ تو پہچان ہی نہیں بنے گی. میں کہوں اور کسی کے گھر پہ قبضہ کر جاؤں، یہ تو بھائی وہ کہے گا میرا ہے، میں کہوں گا یہ تو اللہ کا ہے، آپ تو شرک کر رہے ہیں. تو قبضہ کرنا آسان بن جائے گا. اتنے جلدی شرک نہیں. پھر تو بندہ، حقیقت بتا رہا ہوں، یہ صرف ایک نام لے کے نا. اب آپ کا ذہن کلیئر ہوا؟ اس میں بھی اس میں تو پھر بندہ بچ ہی نہیں سکتا. کس کس چیز کا نام کہیں گے؟ نہیں بھائی یہ اللہ کا ہے، یہ اللہ کا ہے، یہ اللہ کا ہے. پھر بھائی ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ زمین میری ہے؟ بھائی میری ملکیت ہے، تو یہ پھر اللہ کی بھی میری بھی، میں شرک ہو. اسی لیے یہ جو جانور ہے، یہ جانور ہوتا اللہ کے لیے ہے، لیکن وقتی طور پر بندہ کہہ دیتا ہے کہ یہ غوث پاک کے نام کا ہے، یہ داتا صاحب کے نام کا ہے، میرے والد صاحب کا نام کا ہے. اس میں کوئی شرک نہیں ہے. شرک بہت بڑا گناہ ہے. اتنا زیادہ ہم جلدی کسی کو مشرک نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہو گیا. پھر مزید انشاءاللہ اس پہ آپ کی خواہش تھی تھوڑی سی بات کر لی. پھر مزید انشاءاللہ مزارات پہ اولیاء سے مدد. جی میں تھوڑا سوال سننا، تھوڑی گل پہلے بھائی نے ایک ایکڑی کار گنو نا، بس تھوڑا سوال تسلی. نہیں میں سننا بیٹھے. اچھا ایسا ہے کہ اب ہم ایک دوسرے کو واٹس اپ نمبر دیں گے، واٹس اپ نمبر دیں گے. آج ہماری جو گفتگو ہوئی کہ رفع یدین کے بارے میں، اس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ بہت اچھے ہیں. آپ کو حضور سے عشق ہے. صحیح بات پر انہوں کے پاس حضور علیہ السلام کا فرمان پہنچے. اس بچے نے 1 منٹ بھی نہیں لگا. اس نے کہا کہ سلام تو بریکٹ میں ہے. اس نے کہا کہ آج بار رفع یدین نہیں کروں گا. اور ان کو کسی نے کوئی تانا نہیں دینا کہ بھائی ہو پہلے تو ان کے رہنا، یہ تھاری خیانت ہو سی. کسی نے کچھ نہیں کہنا. یہ ہمارا بچہ ہے. حالانکہ اس کی تحسین کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ اتنے بڑے پیڑ میں مان لینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. چاچا کیا خیال ہے؟ اور دین کا معاملہ ہے، بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں، دیکھو بچے ایک دین والے پاس ہے ماشاءاللہ. دوسرا آپ کا ہمارا یہ ہوا ہے کہ نظر و نیاز کا جو آپ نے پوچھا ہے کہ بھئی غوث پاک کا، تو اس حوالے سے بھی آپ کا مائنڈ کلیئر ہوا ہے. مزید جو سوالات ہیں وہ کریں گے. آپ کیمرہ یہاں لیں، کچھ بتا دیں تاکہ میں بھی میری بھی چند الفاظ کہ آپ کو فائدہ ہوا نہیں ہوا، اور کون سی باتیں کلیئر ہوئی شرک کے حوالے سے. رفع یدین، یہ رفع یدین کے حوالے سے بھی آج کلیئر ہو گئی ہے. علماء صاحب نے مجھے کلیئر کر دیا ہے. اور جو شرکہ بتایا جاتا ہے غوث پاک کے نام پہ یاری، وہ بھی کلیئر ہو گیا ہے. تو ماشاءاللہ 11ویں کا کہا ہے کہ اپنا غیر اللہ کے نام پہ جو بتایا گیا ہے کہ کسی کا نام لیا جائے تو وہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ.